500 سال تک دیوار میں چھپا ہوا قرآن۔ جب دیوار ٹوٹی تو اندلس کی ایک بھولی ہوئی داستان سامنے آ گئی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پرانا گھر، ایک ایسی دیوار جسے دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر تقریباً 500 سال سے ایک راز دفن ہے۔ نہ کوئی اسے جانتا تھا، نہ کوئی اسے تلاش کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ دیوار توڑی گئی اور اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس نے تاریخ کے ایک دردناک باب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک قرآن کریم اور اس کے ساتھ 2 قدیم عربی مخطوطات۔ یہ کہانی ہے اسپین کے صوبہ ملاگا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوتار کی۔ لیکن یہ صرف ایک پرانے قرآن کی دریافت کی کہانی نہیں، یہ اندلس کے مسلمانوں کی ہجرت، ان کے دین سے تعلق اور قرآن سے ان کی محبت کی داستان ہے۔ 1442 عیسوی غرناطہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اندلس میں مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں کوتار کے ایک مسلمان فقیہ اور امام محمد الجیار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک نہایت مشکل فیصلہ لینا پڑا، یا تو وہ اپنا دین چھوڑ دیں یا اپنا وطن۔ انہوں نے جلا وطنی کو ترجیح دی، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے اپنی قیمتی کتابوں کو ساتھ لینے کے بجائے اپنے گھر ہی میں ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ شاید ان کے دل میں یہ امید تھی کہ حالات ایک دن بدلیں گے، وہ واپس آئیں گے، اپنا گھر دیکھیں گے اور اپنی کتابیں دوبارہ نکال لیں گے، لیکن وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک نسل گئی، دوسری آئی، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ گھر کے مالک بدلتے گئے، لوگ بدل گئے، زبانیں بدل گئیں، زمانہ بدل گیا، مگر دیوار کے اندر چھپی وہ امانت وہی محفوظ رہی 500 سال تک۔ پھر ایک دن اس گھر کی موجودہ مالک، ایک عیسائی خاتون نے اس قدیم مکان کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مزدوروں نے گھر کی دیواریں توڑنا شروع کی تو اچانک انہیں دیوار کے اندر ایک چھپی ہوئی جگہ نظر آئی، اور جب وہ وہاں سے چیزیں نکالی گئیں تو سب حیران رہ گئے۔ وہاں 3 قدیم عربی مخطوطات موجود تھے، ایک قرآن کریم کا نسخہ اور 2 مخطوطات خود محمد الجیار رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں تھیں۔ ان تحریروں میں اس دور کے حالات کے ساتھ ساتھ 1492 عیسوی میں غرناطہ کے سقوط اور 1494 عیسوی کے ملاگا کے زلزلے جیسے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان عالم کی آواز جو 500 سال پہلے خاموش ہو گئی تھی، ان کے الفاظ دوبارہ دنیا کے سامنے آ گئے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قرآن صرف 500 سال پرانا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تحقیق کے مطابق اس قرآن کا تعلق غالباً نصری سلطنت غرناطہ کے دور سے ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نسخہ ممکنہ طور پر 12ویں یا 13ویں صدی کا ہے، یعنی محمد الجیار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بھی کئی صدیوں پہلے یہ قرآن پاک لکھا جا چکا تھا۔ سوچئے، یہ قرآن جو صدیوں پہلے کسی مسلمان کاتب کے ہاتھ سے لکھا گیا، پھر نہ جانے کتنی نسلوں سے ہوتا ہوا ایک مسلمان عالم کے گھر پہنچا۔ پھر اندلس کے آخری دور کے حالات میں اسے ایک دیوار کے اندر چھپا دیا گیا، اور پھر تقریباً 500 سال تک وہ دیوار اس قرآن کی محافظ بنی رہی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، گھر کے اندر رہنے والے لوگ بدل گئے، گھر کے مالک بدل گئے، مذہب بدل گیا، زبان بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئی، زمانہ بدل گیا، لیکن دیوار کے اندر قرآن اپنی جگہ محفوظ رہا۔ جیسے تاریخ خود کہہ رہی ہو، تم ہمیں مٹا سکتے ہو، ہماری عمارتیں گرا سکتے ہو، ہماری سرزمین سے تم ہمیں نکال سکتے ہو، لیکن ہماری چھوڑی ہوئی امانت کو مٹانا اتنا آسان نہیں۔ اور جب 500 سال بعد وہ دیوار ٹوٹی تو صرف ایک پرانی کتاب باہر نہیں نکلی، بلکہ اندلس کی ایک بھولی ہوئی آواز دوبارہ دنیا کے سامنے آ گئی۔ ایک ایسے مسلمان کی آواز جو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوا، مگر اپنی کتاب ہدایت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ محمد الجیار رحمۃ اللہ واپس نہ آ سکے، مگر ان کی امانت 500 سال بعد بھی زندہ تھی۔ تحقیق اور مرمت کے بعد ان تینوں مخطوطات کو محفوظ کر لیا گیا،
اور یہ ملاگا کے صوبائی تاریخی آرکیو میں محفوظ ہے۔ لیکن اس پوری داستان کا سب سے بڑا سوال شاید یہ نہیں کہ یہ قرآن کتنے سال پرانا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان کیسا تھا جس نے جاتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی کتاب کو دیوار کے اندر چھپا دیا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ واپس نہیں آئے گا، شاید اسے اپنے گھر کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہونا تھا، مگر اسے یقین ضرور تھا کہ جس کتاب کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ آج جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف اندلس کی تاریخ نہیں لگتی، یہ ہمیں اپنے ماضی سے ایک سوال بھی کرتی ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھتے ہیں؟ کیا قرآن صرف ہمارے گھروں کی الماری میں موجود ہے یا ہماری زندگی میں بھی موجود ہے؟ اندلس کے مسلمان اپنے گھر چھوڑ گئے مگر قرآن کو اپنے دلوں سے جدا نہ کر سکے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 500 سال خاموش رہنے کے بعد بھی وہ قرآن آج ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک پرانی کتاب کی دریافت نہیں، یہ ایک امانت کی واپسی ہے، یہ اندلس کی خاموش دیوار سے نکلنے والی ایک آواز ہے، اور شاید ایک پیغام بھی۔ زمانہ بہت کچھ چھین سکتا ہے مگر جو امانت اخلاص کے ساتھ محفوظ کی جائے اسے صدیوں کی گرد بھی نہیں مٹا سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ قرآن سے مسلمانوں کی محبت کی ایک زندہ مثال ہے تو اس ویڈیو کو خود تک محدود نہ رکھیں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ داستان کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو اندلس کو صرف تاریخ کی ایک کتاب سمجھتا ہے، اور اسے پہلی بار احساس ہو کہ اندلس صرف ایک سرزمین کا نام نہیں تھا، وہ ہماری ایک پوری تہذیب، ایک یاد اور ایک دردناک تاریخ تھی۔ محمد الجیار واپس نہ آ سکے مگر ان کی امانت آج بھی موجود ہے، اور یہی اس داستان کا سب سے بڑا سبق ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔